السلام علیکم، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو اردو گرامر کا سیکنڈ پارٹ کا جو لیکچر نوٹ کر رہے ہیں وہ ہے حرف کا تعارف، اس کا استعمال اور اس کی اقسام۔ تو حرف اپنا معنی نہیں رکھتے بلکہ یہ دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر بامعنی جملہ بناتے ہیں، اور حرف کی جمع حروف ہیں۔ اس کی کل 12 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، 12 اقسام، جس میں حروف جار، حروف عطف، حروف شرط، حروف ندا، حروف تعصف، حروف تشبیہ، حروف اضافت، حروف استفہام، حروف تحسین، حروف نفرین، حرف علت، حروف بیان۔ تو یہ جو اس کی تھی 12 اقسام تھی۔ چلیں اقسام کی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حروف جار کون سے ہوتے ہیں، حروف عطف۔ تو سب سے پہلے ہم جو شروع کر رہے ہیں حروف جار، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حروف جار کون سے ہوتے ہیں۔ حروف جار جو ہوتے ہیں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق واضح کرتے ہیں، ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق واضح کرتے ہیں۔ مثلاً کتاب میز پر رکھ دو، اس میں یہ جو پر ہے یہ تعلق ظاہر کر رہا ہے کسی ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ، جس سے ہم درخت کے سائے بیٹھ گئے، ہم درخت کے سائے بیٹھ گئے۔ ان جملوں میں پر کے میں حروف جار ہیں، یا پھر وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، ایک اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کاغذ اور پنسل، میز پر رکھ دو، اس میں پر حروف جار ہے۔ کا کی کے کو تلک پر سے تلک اوپر نیچے، یہ درمیان ساتھ اندر باہر وغیرہ، یہ جو ہوتے ہیں ایسے الفاظ، یہ حروف جار ہوتے ہیں، یہ ہمارے حروف جار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ان کی قسم آ جاتی ہے حروف عطف۔ حروف عطف دو جملوں یا دو کلموں کو آپس میں ملاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دو جملے ہو یا دو کلمے ہوں، ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، اللہ کی نظر میں امیر اور غریب برابر ہیں، پہلے بادل آئے پھر بارش ہوئی۔ تو یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ حروف عطف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے قلم اور دوات۔ دیکھیں نا، اللہ کی نظر میں امیر اور غریب، یہ دو الگ الگ سینٹنس ہیں، یہ ان کو آپس میں ملا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قلم اور دوات، یہ دو ناؤن ہیں، تو ان کو آپس میں ملا رہا ہے۔ دیکھیے قلم اور دوات کے ایک رشتہ پیدا کر رہا ہے، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ حروف عطف ہوتے ہیں۔ اور نیز پھر بھی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ حروف عطف ہوتے ہیں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری تیسری قسم آتی ہے حروف شرط۔ حروف شرط ایسے جو کسی شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اگر وہ تیز چلتا تو وہ وقت پر پہنچ جاتا، اس میں جو لفظ اگر ہے یہ شرط کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس طرح سمجھ لینا ہے کہ جو حروف شرط کا استعمال ہوا ہے جملے میں وہ کون سا حرف ہے۔ دیکھیں اگرچہ جوں ہی جب تک، تو یہ جو لفظ ہیں یہ شرط کے لفظ ہیں۔ آپ نے سینٹنس کو دیکھنا ہے اور اس کا پہلا لفظ دیکھنا ہے، اس میں جب اگر کوئی اس طرح کا آپ کا MCQs آ گیا کہ اس میں حروف شرط کون سا ہے تو آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے۔ دیکھیں نا، جہاں سے کنڈیشن پیدا ہوتی ہے وہاں ہی سے شرط شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر، جب ہم نے اگر کہہ دیا تو شرط شروع ہوگی، تو آپ نے ایسے آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے حروف شرط کو۔ اس کے بعد جو ہمارے چوتھی اقسام آتی ہے حروف ندا۔ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ندا مطلب یہ جو کسی اسم کو پکارنے، کسی نون کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم جب کہتے ہیں ارے بھائی جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے، اس میں ارے حروف ندا ہے۔ ارے ابے او جی، یہ جو ہم کسی کو پکارنے کے لیے کہتے تھے، یار ارے بھائی، ارے یار، یہ جو لفظ ہوگے نا یہ حروف ندا ہوگے۔ حروف تعصف ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی خاص رنجیدہ وقت پر بولے جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، افسوس، انسان غفلت کا شکار ہو گیا، اس میں افسوس حروف تعصف ہے۔ اس میں افسوس، صدا افسوس، ہائے ہوئے، اف، یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو حروف تعصف کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھٹی قسم ہے ہمارے پاس حروف تشبیہ، یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی خاص ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں، مطلب اس جیسا قرار دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، موتی جیسے دانت، شیر کی طرح بادر، برف جیسا ٹھنڈا علاقہ۔ اس میں جو جیسے، کی طرح، جیسا، یہ جو حروف ہیں یہ حروف شرط ہیں۔ دیکھیں نا، برف جیسا ٹھنڈا علاقہ،
یہ جو جیسا آ گیا شیر کی طرح بادر، یہ شیر کو اس کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو جو لفظ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے کی طرح ہے، موتی جیسے دانت، اب دانتوں کو ہم نے موتی سے تشبیہ دی، جو لفظ جیسے لکھا ہوا یہ حروف تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری 7ویں اقسام ہے حروف اضافت۔ حروف اضافت کسی جملے میں ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم مثال میں دیکھتے ہیں ملکیت کیسے۔ بلال کا گھر سکول کے قریب ہے۔ کس کا گھر؟ بلال کا گھر۔ یہ جو کاف ہے یہ ملکیت ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی امی اس سے پیار کرتی ہے۔ کس کی؟ اس کی امی۔ یہ جو کی درمیان میں رشتہ ظاہر کر رہا ہے، ملکیت ظاہر کر رہا ہے، یہ حروف اضافت ہے۔ ان جملوں میں کا کی کے ملکیت ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ حروف جار میں بھی آتا ہے، تو آپ نے سینٹینس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا سینس دے رہا ہے۔ اس کے بعد نا آپ نے اس میں سے حروف جو ہوتے ہیں، حروف تشبیہ ہے، جو بھی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا۔ تو آپ نے یہ چیزیں ذہن میں ساتھ لے کر ضرور چلنی ہیں۔ اس کے علاوہ کی پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں، حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو صرف اسموں کے تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ اور حروف اضافت کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے۔ یہ بھی کی پوائنٹ لکھ لیں، آگے ہم اس کو پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اسلم کا بھائی ہنا کی کتاب، پاک کے پھول، اس میں کا کی کے جو ہے حروف اضافت ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ سمجھنا ہے، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس کو تھوڑا سا نہ سمجھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہمارا آتے ہیں حروف استفہام۔ حروف استفہام ایسے حروف ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے یا کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثال، احسان تم کب جاؤ گے، کون، کیا، کب، کہاں، کس کا، کس کی، کس کے، کتنا، کتنی، کتنے، مطلب جو آپ کوسچن پوچھنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ ایزی ہے، بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حروف استفہام جو سوال پوچھنے کے لیے ورڈز استعمال کیا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں۔ حروف تحسین، استصحاب بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تعریف میں بولے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا موسم ہے، آپ موسم کے بارے میں بول رہے ہیں یا کسی کو شاباش دے رہے ہیں، واہ، جزاک اللہ وغیرہ حروف تحسین ہوتے ہیں جو کسی کی چیز کی تعریف میں بولے جاتے ہیں۔ آپ اس کو بھی بس تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا آ رہا ہے حروف نفرین، ایسے حروف جو کسی نفرت کے پر موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی 1000 لعنت، اس جملے میں 1000 لعنت ہو گیا۔ تھو، چھی چھی، یہ جو جس طرح ہم جملہ بولتے ہیں نا، چھی چھی، تھو تھو، یہ مطلب ایک لعنت سی بھیج رہے ہوتے ہیں، اس پر ملامت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حروف نفرین ہوتے ہیں۔ حروف علت یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی امر کا سبب ظاہر کرتے ہیں، مطلب اس میں آپ کنڈیشنل سینٹینس آپ نے انگلش میں پڑھے ہوں گے، اس میں نا یہ اس چیزیں میچ کر لیں۔ دیکھیں اس میں لکھا ہے سچ بولو کیونکہ، اس میں کنڈیشن آ جاتی ہے، سچے کی عزت ہوتی ہے۔ محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، تو یہ تھوڑا سا آپ نے اس طرح دیکھ کے نا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حروف علت کون سے ہوتے ہیں، مطلب جو تھوڑے سے کنڈیشن وائز میں آ جاتے ہیں۔ سچ بولو کیونکہ، اب یہ کنڈیشن لگا دیتا ہے ادھر سے، محنت کرو، پھر تاکہ، ٹھیک ہے، کیونکہ، تاکہ، اس لیے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، پس یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ حروف علت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا حروف بیان، یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی وضاحت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، اس جملے میں کہ جو لفظ ہے یہ حروف بیان ہے۔ یہ استاد نے شاگرد سے کہا، یہ درمیان میں جو کہ ہے یہ حروف بیان کر رہا ہے کہ کیا کہا، سبق پڑھو۔ یہ تھوڑا سا آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، تھوڑا سا یہ بھی کمپلیکیٹڈ سا ہے، لیکن امید ہے آپ کو یہ چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔